کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ ایسی بات ہے نہیں جی، ایسی بات ہے نہیں، من میں لیا کرو کبھی. میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا یوں ہیں دونوں، پرائم منسٹر اور محسن نقوی. کیا مطلب؟ یہ یوں بھی نہیں ہے. اچھا ہاں وہ یوں بھی نہیں ہے، یہ یوں ہے. تو جب مطلب یوں ہے آمنے سامنے ہیں، آمنے سامنے نہیں، جڑے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مطلب جفی ہے. بالکل جفی ہے، پیار ہے، محبت ہے. وہ یوں بناتے ہیں نا، وہ کس طرح وہ ہارٹ کی وہ شیپ بھی بناتے ہیں، تو اس طرح بھی کہتے ہیں. تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو یہ نہیں دکھاتے، کوئی چکر ہی نہیں ہے. اچھا فرینکلی بتا رہا ہوں. تو یہ تو ویسے اس طرح بات لے کے جا رہے ہیں، میڈیا لے کے جا رہے ہیں. پھر یہ کیا ہوا؟ یہ جو آپ کو پتہ اسلام آباد کے اندر کچھ آفیسرز کی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آئی جی صاحب آ رہے تھے، ڈی آئی جی صاحب، وہ ایک تو مریم نواز شریف صاحبہ ان کو ریٹین کرنا چاہ رہی تھی ایسا ڈی آئی جی آپریشن لاہور. لیکن اس کے علاوہ پرابلم یہ تھا کہ جو اسلام آباد کے اندر 3 ان سے سینئر ڈی آئی جیز موجود ہیں، تو اگر وہ ایسا آئی جی آئیں گے تو پھر 3 ڈی آئی جی. یہ کس نے بتانا تھا؟ کس کو پتا ہونا چاہیے؟ یہ پھر محسن نقوی صاحب کو پتا ہونا چاہیے. دوسری بات جو کمیانہ صاحب کی بات کر رہے تھے سی پی او والے، تو انہوں نے آئی جی پنجاب لگنا تھا. یہ آئی جی پنجاب لگنا نہیں تھا، ان کی خواہش ہے آئی جی پنجاب لگنے کی، لیکن جو موجودہ آئی جی پنجاب ہے میرے خیال سے ان کو وہ ریٹین کرے گی پنجاب حکومت، اور کرنا بھی چاہیے بیکاز ہی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اچھا اگلی بات سننے جی. جو بات ہو رہی تھی اسلام آباد کے حوالے سے، جو شہزاد بخاری صاحب کا ہم نے شارٹ چلایا، تو شہزاد بخاری صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بڑی اچھی بات کی کہ لوگوں کو کہا کہ اگر آپ نیوز پیپر والوں کو منع کر کے جائیں کہ نیوز پیپر پڑھا ہوا کوئی نہیں اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے کلیئر انڈیکیشن. تو اچھی بات کی ہے انہوں نے، شہریوں کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے اپنی بات کی. اب آخری بات، ویسے حسن ایوب جی، چور ساتھ بڑے معصوم ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں چیک کرتے ہیں، بیل دیتے ہیں گھر میں ہیں کہ نہیں ہیں، پتہ کرتے ہیں. مطلب کمال کرتے ہیں. چور تو ایبسنس میں ہی چوری کرے گا نا، وہ ڈکیت ہے جو آپ کی موجودگی میں آئے گا. اچھا چوروں کی بات ہے. آخری بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے اس ٹائم آئی جی کی ایبسنس میں، لیکن موجودہ جو ڈی آئی جی آپریشن جن کی بات ہو رہی ہے شہزاد بخاری صاحب، یہ وہی ہیں جن کے اوپر زمان پاک کے اوپر حملہ ہوا تھا، جن کے گھٹنا جو ہے نا وہ انجرڈ کیا تھا ان کا. تو یہ وہی ڈی آئی جی آپریشن ہے، لیکن انہوں نے اس مرتبہ ایس ایچ اوز کو ایک حکم دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کہ علاقے میں 1 ڈکیتی ہوگی تو 2 سال آپ کی سروس کاٹ دیں گے، 2 ڈکیتیاں ہوں گی تو 4 سال، اور اگر زیادہ ڈکیتیاں اور زیادہ سیریس کرائم ہو گیا تو ڈسمس فرام سروس. تو آپ نے موقع کے اوپر موجود ہونا ہے اور ایک سخت قسم کے اقدامات کر رہے ہیں which is very good. امید ہے اس سے کرائم کنٹرول. آئی جی تو آ جائے، پھر اس کے معاملات آگے چلیں گے، لیکن یہ پھر اس وجہ سے یا کیا ہوگا کہ پھر ڈکیتی رپورٹ ہی نہیں ہوگی. وہ ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. بلوچستان کے اندر حکومت ابھی تک قائم نہیں ہوئی. آئین پاکستان کے مطابق جب تک کابینہ کی فارمیشن نہیں ہوتی حکومت نہیں ہوتی، حکومت کا وجود نہیں ہوتا، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ کابینہ کی تعریف جو کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بھی اندر، اور جو آرٹیکل 90 اور 91 کے مطابق. اب سرفراز بگٹی صاحب وہاں پہ چیف منسٹر کا اوتھ انہوں نے لے لیا. اب خبریں یہ چل رہی ہیں کہ وہاں پہ ظاہر ہے کچھ خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان وہ جو بھی انہوں نے آپس میں کچھ وزارتیں بانٹنی ہیں، یا پھر پہلے کوشش تھی کہ جے یو ایف کو بھی شامل کر لیا جائے، وہ آج خبر چھپی ہوئی ہے کہ وہ علیحدہ رہیں گے. نقوی صاحب، آپ کی خبر کے مطابق یہ معاملہ حل ہو جانا تھا جو ہی الیکشن ہونے تھے، سینٹ کے الیکشن بھی ہو گئے، اوتھ ٹیکنگ بھی ہو جانی ہے، آج ہو گئی، کل ہونی ہے، سوری. اس کے بعد کیا وجہ بن رہی ہے؟ کوئی معاملہ طے نہیں پا رہے؟ خبر کیا آپ کے پاس اس حوالے سے؟ نہیں، معاملات طے پا گئے ہیں، اور میرے خیال ہے جیسے ہی پہلا ورکنگ ڈے ہوگا عید کے بعد کابینہ بن جائے گی. وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کے بھائی، ہاں وہ پتہ چلا ان کو ایک دماغ کا ایشو تھا، ان کی طبیعت خراب تھی، وہ ان کو جانا پڑا ابو دھابی اپنے بھائی کو لے کے ایمرجنسی میں، ورنہ شاید یہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی کابینہ بن جاتی، اور یہ عید کے فوراً بعد یہ کابینہ بن جائے گی. کوئی ایسا ڈیڈ لاک نہیں. کابینہ کو اگر آپ نے جتنے بھی منسٹر لگانے ہیں ان کی اوتھ ٹیکنگ ہو جائے، اس میں ورکنگ ڈے والا کیا معاملہ ہے؟ اس میں میرے خیال میں واپس آ گئے. میں اینی ویز اس کے اوپر کیا گیا آپ کچھ؟ نہیں، یہ بلوچستان کا تھوڑا کلچر ڈیفرنٹ ہے. نہیں، میری بات ہوئی تھی حیدر نقوی صاحب، میری رات کو سی ایم صاحب سے بات ہوئی تھی اپنے اپنے علاقوں میں. اچھا حیدر صاحب، میری رات کو سی ایم بلوچستان سے بات ہوئی تھی. ایک تو ان کے بھائی کے حوالے سے، پہلے ان کے بھائی سے میری بات ہوئی، اور بھائی سے بلکہ ویڈیو کال ہوئی، تو دیکھا تو ان کے ساری یہاں پر وہ سرجری وغیرہ ہوئی بھی ہے، تو ہی از فائن. جان بگٹی نام ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. سرفراز بگٹی صاحب سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کیبنٹ کیوں نہیں فائنل کر رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ بالکل میں نے کیبنٹ تو پہلے فائنل کر دینی تھی، لیکن بھائی کا مسئلہ ہو گیا تو مجھے باہر جانا پڑ گیا. لیکن اب میں جب واپس آیا ہوں تو اب پرائم منسٹر کو اتحادی ہیں ان کی جماعت، تو وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے کہا جی مل کر جو ہی پرائم منسٹر واپس آئیں گے تو عید کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں حیدر نقوی صاحب، ایگزیکٹلی انہوں کے یہ الفاظ تھے کہ عید کے فوراً بعد جو اب صوبائی کابینہ بن جائے گی. تو میں نے پوچھا کہ حجم کیا ہوگا کابینہ کا، تو انہوں نے کہا جی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا، یعنی 15 جی 11% ہے، تو جو 15 ٹوٹل جو ہے وہ
صوبائی وزیر ہو سکتے ہیں، اور وہ 6 کے 8 جتنا بھی، ان میں یہ فگر بھول گیا ہوں کہ جتنے وہ مشیر یا وہ ایسے ہوتے ہیں